ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں۔ نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ ارباب ازا، ہلال محرم فلک پر نمودار ہو گیا۔ ہر مہینے چاند نظر آتا ہے، لیکن اللہ جانے اس چاند کی کیا کیفیت ہے کہ اس چاند کو دیکھتے ہی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑتا ہے، اس لیے کہ آل رسول 28 رجب سے جس نے سفر شروع کیا ہے وہ سفر میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عرب کی تیز دھوپ، گرمی، صعوبتیں، پریشانیاں، اور آل رسول سفر میں ہیں۔ یہ چاند سب نے دیکھا ہوگا، یہ چاند اجڑنے کا پیغام لے کے آیا ہے، یہ چاند شہادت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ شاید زینب نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو حسرت سے اپنے بھائی حسین کو دیکھا ہوگا، علی اکبر نے چاند دیکھا ہوگا، حسرت سے اپنی بہن مدینے والی صغرا کو یاد کیا ہوگا، ام فروہ نے چاند دیکھا ہوگا تو اپنے پھول جیسے قاسم کو دیکھ کر کے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ اب کربلا میں یہ ہمارا چاند جو پامال کیا جائے گا۔ چاند سب نے دیکھا اور اپنے اپنے چاند کو دیکھا ہے جو کربلا میں خاک و خون میں نہا جائیں گے عصر عاشور۔ یہ چاند شہادت حسین کا پیغام لایا ہے، یہ چاند اجڑے ہوئے آل رسول کی شہادت اور اجڑنے کا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی عزاداروں کی نظر اس چاند پر پڑتی ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات امڑ پڑتی ہے اور رو رو کر سر و سینہ پیٹ کر آواز دیتے ہیں، آ گیا ماہ عزا، آنسو بہا لو فاطمہ، اپنے بیٹے کی صفِ ماتم بچھا لو فاطمہ۔ کیوں نہ ماتم کرے اس حسین کا جسے غربت میں شہید کیا گیا، کیوں نہ ماتم کریں اس حسین کا کہ جس کے 6 ماہ کے پھول جیسے اصغر کو پانی کے بجائے گردن پر تیر دیا گیا، کیوں نہ ماتم کرے اس حسین کی صف عزا بچھائیں کہ جس کا 6 ماہ کا اصغر صرف شہید نہ کیا گیا بلکہ ایک نشانی جسے تاریخ نے سکینہ بنت الحسین کہا ہے، جو ہائے بابا کی آوازیں عصر عاشور کے بعد بلند کرے گی، جس کا دامن جلایا جائے گا، جس کے کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے، جس کا پورا گھر سفر میں تھا۔ وہ بی بی مدینے میں بیٹھی ہوئی اپنے آنے والے 18 سال کے چاند اکبر کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا اکبر آئے گا اور آ کر کے مجھے لے کے جائے گا۔ سننے والوں، کیا اندازہ لگا سکتے ہو، کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیوں روتے ہیں؟ عید ابھی قریب سے آپ کے سامنے پیغام خوشی کا لے کر کے آئی تھی، جس میں آپ خوش ہوئے، اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی قربانی کو یاد کیا تھا۔ لیکن تصور کریں کہ اگر کوئی بچہ پردیس میں رہ گیا ہو یا کوئی دور رہ گیا ہو تو عید کی خوشی کا اندازہ نہیں لگتا، لیکن سوچیں کہ حسین کا بھرا گھر خالی ہو چکا ہے 28 رجب کو۔ حسین کی ایک بیٹی ہے جو مدینے میں ہے، بیمار ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بیٹی بیمار ہو، باپ اسے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو بیٹی کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دن بھر کے تمام یادوں کو لیے ہوئے بیٹی
شام کو جب باپ لوٹ کے گھر آتا ہے تو اپنے دل کے سارے حالات اپنے بابا کو بتاتی ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے۔ آخر وہ صغرا عید کیسے منائے گی، وہ صغرا خوشیاں کیسے منائے گی جس کا پورا گھر سفر میں ہے۔ بی بی نماز صبح ادا کرنے کے بعد در پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور نگاہیں اس امید میں خرانے والے قافلے پہ نظر رکھتی ہے کہ میرا بھیا اکبر آ رہا ہوگا، بابا نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہوگا، اکبر میرے بغیر کیسے رہے گا۔ لیکن یہ چاند پیغام لے کر کے آیا ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ میں حسین کی بیٹی بیمار صغرا سے کہوں بی بی جی بھر کر کے اس چاند کو دیکھ لے۔ کیا یہ چاند ایک کیفیت لے کر کے نہیں آیا ہے؟ صغرا کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ چاند ہے ماہ محرم کا کہ جب بی بی صغرا کا گھر اجڑ جائے گا۔ 18 سال کا بھائی علی اکبر کربلا میں خاک و خون میں نہایا ہوا سینے پہ نیزہ کھا کے دم توڑ دے گا۔ ہاں، یہ چاند پیغام لایا ہے وہ حسین جو صغرا کا بابا ہے کہ جو تنہا کربلا میں مرثیہ پڑھ رہا ہوگا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ عصر عاشور فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ جائے گا، یہ چمن اجڑ جائے گا، کوئی نہ بچے گا۔ یہ صغرا اپنے بابا کا انتظار کرے گی، لیکن اس بی بی کو کیا پتا کہ یہ بی بی یتیم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ گھر اجڑ جائے گا، کوئی والی و وارث نہ بچے گا۔ یہ چاند شہادت کا پیغام لایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہلال محرم نمودار ہوتے ہی اس سے قبل پردیس میں رہنے والے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹا ہوا گھر کیوں نہ ہو، ہم غربت کے در پہ کیوں نہ کھڑے ہوں، لیکن جو ایام ازاں میں سکون ملتا ہے، جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو ایک دل کو سہارا ملتا ہے، آنکھوں کا آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کی جو کیفیت اپنے وطن میں ملتی ہے، اللہ جانے کیا تاثیر ہے۔ دنیا کے کسی شہر میں ہوں، بے چینی کے ساتھ ہم اپنے اپنے عزا خانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں جا کر کے حسین کی فرش عزا بچھا کر کے، صف ماتم بچھا کر کے رسول کی بیٹی کو مہمان بلاتے ہیں۔ بی بی، آپ کا لال جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ پردیس میں مارا گیا، ہم اپنے وطن میں آ کر کے آپ کی لال کے صف ماتم بچھا کر کے اپنے غریب خانے پر آپ کو بلا رہے ہیں۔ بی بی آؤ اپنے اس لال کا پرسہ لے لو جو پیاسا تھا، بی بی آؤ اپنے اس لال کا پرسہ لے لو جس کے جسم کے اوپر اتنے تیر تھے کہ پہچاننے والا بیٹا سجاد پہچان نہ سکا۔ یہ کون ہے کہ جو تیروں میں نہایا ہوا ہے؟ بی بی بطول، اے رسول کی بیٹی، اپنے اجڑے ہوئے چمن کا پرسہ لے لو۔ عجیب کیفیت ہے کہ پوری زندگی عبادت الہی کے ساتھ ساتھ جب تک حسین پر آنسو نہ بہا لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ ایام ازاں آ گیا، صف ماتم ہم نے بچھا لی، 2 مہینے 8 دن مخصوص ہیں اس حسین کے لیے، مخصوص ہیں ان کربلا والوں کے لیے، مخصوص ہیں ان اجڑے ہوئے چمن کے لیے، مخصوص ہیں ان اسیران کربلا کے لیے، مخصوص ہیں ان مسافروں کے لیے جنہوں نے وحدانیت کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے اپنے جان تک کی پرواہ نہ کی، بھوکے پیاسے رہ کر کے جام شہادت کو نوش کیا۔ اور عصر عاشور حسین کی شہادت کے بعد وہ بیبیاں عزم و استقلال کے ساتھ اٹھیں، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، حسین کی قربانی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس بی بی زینب کو سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار، سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار، سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار، سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار، سلام وقار مریم و حوا، سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا، سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بہا اور عصمتوں کا جلال،
کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، دلوں پہ ثانیہ زہرا یہ تیرا احسان ہے، عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایماں ہے۔ اس بی بی زینب کو سلام کرو، فرش عزا بچھانے سے پہلے اس شہزادی کو سلام کرو جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان تھے، جس کے کلیجے پر 72 زخم تھے۔ اس بی بی کو سلام کرو جو شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، اس بی بی کو سلام کرو جو شب عاشور کی جاگی ہوئی ہے، اس بی بی کو سلام کرو جو عصر عاشور کبھی در خیمہ پہ آتی تھی، کبھی کربلا میں اپنی مظلوم بھائی حسین کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک ایک لاشے کو اٹھا کے لانا دیکھتی تھی، جو کبھی نجف کا رخ کر کے بابا کو سلام کرتی تھی، اے میرے بابا علی مرتضیٰ، آؤ آ کر کے اپنے لال حسین کو دیکھو کس مظلومی کے ساتھ آپ کا یہ لال حسین امتحان دے رہا ہے۔ کبھی مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی تھی، اماں فاطمہ آؤ آ کر کے اپنے لال حسین کو دیکھو، جنت البقیع سے آؤ اور آ کر کے اپنے لال حسین کو دیکھو، تیرا یہ لال کیسے امتحان دے رہا ہے۔ اماں تجھ سے زینب وعدہ کرتی ہے، نانا آپ سے زینب وعدہ کرتی ہے، بابا علی مرتضیٰ آپ سے زینب وعدہ کرتی ہے کہ میں ان لاشوں کے درمیان سے گزروں گی، مگر ہاں ایک وعدہ کر کے جاتی ہوں، میں بھیا کے غم کو قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا کے جاؤں گی کہ بھیا تجھے جس مظلومی سے شہید کیا گیا، زینب اتنے دکھ اٹھا کر کے، زینب اتنے مظالم اٹھا کر کے، زینب بازاروں سے گزر کر کے، زینب درباروں سے گزر کر کے، زینب لمبا سفر طے کر کے، شام کے زندان میں قیدی بن کر کے، زینب نے اگر تیری صف ماتم نہ بچھائی تو بھیا حسین مجھے اپنی بہن زینب نہ کہنا، بھیا اگر میں نے تیرے غم کو قیامت تک کے لیے زندگی نہ بخش دی تو مجھے زینب نہ کہنا۔ سوگواروں فرش عزا بچھانے سے پہلے علی کی اس لاڈلی بیٹی، وہ بی بی جو اپنی ماں کی طرح ضعیف نظر آنے لگی تھی، اس بی بی کو سلام کرو جس کے بال سفید ہو گئے تھے، اس بی بی کو سلام کرو کہ جس کے بازو میں رسن بندھی ہوئی تھی، اس بی بی کو سلام کرو جس کے پشت پر تازیانوں کے نشان تھے، اس بی بی کو سلام کرو جو نانا کے روضے پہ آئی، نانا کے روضے پہ جیسے ہی پہنچی تو اپنے آپ کو گرا کر کے کہا، نانا دین بچا لائی زینب آ گئی، نانا شریعت بچا لائی زینب آ گئی، نانا حسین کو کربلا میں چھوڑ آئی زینب آ گئی، نانا اکبر کو کربلا میں کھو آئی زینب آ گئی، نانا سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ آئی زینب آ گئی، نانا زینب کی چادر تو چھن گئی مگر اسلام کو چادر مل گئی، نانا علی اصغر میرے بھیا کا خون جو خون میں نہایا ہوا مسکرا کر کے جام شہادت نوش کر لیا، میں اس کا پیغام لے کر کے آئی ہوں، نانا میں حسین کی سنانی لے کر کے آئی ہوں، نانا اب قیامت تک حسین حسین کی صدائیں بلند ہوں گی، یا حسین کی صدائیں کائنات کو برمائیں گی، جب جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوگا، ایک قوم حسینی بن کر کے حسین کی غربت کا ماتم کرے گی، جب جب ہلال محرم فلک پر نمودار ہوگا، ایک قوم تڑپ کر کے بے چین ہو کر کے سڑکوں پہ، چوراہوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، غریب خانوں پر جہاں ہوگی تیرے لال حسین، تیرے نواس حسین کا ماتم کرے گی اور دنیا کو یہ بتائے گی کہ یزیدی سلطنت نے بھیا حسین کو جس مظلومی سے شہید کیا، اجڑے ہوئے چمن کو سلام یہ قوم کرے گی، ہر ہر مصائب پر شکر معبود ادا کیا، اور جب بھی زینب کے ہاتھ بلند ہوئے، پروردگار گواہ رہنا میرا بھیا حسین مظلوم ہے کہ جس نے تیرے وحدانیت کو بچانے کے لیے، تیری شریعت کو بچانے کے لیے، تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے انبیاء کی تمام محنتوں کو بچانے کے لیے، تیرے رسول کی تبلیغ کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے میرا بھیا حسین مظلومی سے مارا گیا۔ اے پروردگار زینب تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، ہاں اتنا ضرور مانگتی ہے کہ میرے بھیا کا نام جب جب آئے تو تیری وحدانیت کا لوگ کلمہ پڑھیں اور حسین کی مظلومی کا ماتم کریں۔